محمد بلندتر سلوات. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العنجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. التماس ہے کہ کچھ تھوڑا تھوڑا سا آگے رہیے. جگہ بیچ میں ہمیں خالی ہے اس کو کیجیے. تھوڑا تھوڑا سا آگے رہیے. سلوات پڑھتے ہوئے کچھ آگے رہیے. سورہ مبارکہ شورا اور اذہانہ زہرا کی مجلس عشرے کی ابتدائی مجلس. پروردگار عالم اپنے اس کلام میں ہمیں کچھ ذمہ داریاں دے رہا ہے. ویسے بھی بڑا آدمی وہی ہے جو ذمہ دار ہو، اور عزادار کہتے ہی ذمہ دار ہوئے ہیں. ذمہ دار یعنی عزادار، عزادار یعنی ذمہ دار. اللہ ہمیں کچھ ذمہ داریاں عطا کر رہا ہے اور کچھ فرائض ہم پر لاگو ہو رہے ہیں، اور وہ فریضہ ہے مودت قربا کا فریضہ. ہم مقروض ہیں پیغمبر اکرم کے، اور مقروض بھی ایسے کہ جب تک قرآن باقی ہے، جب تک اسلام کا ایک ایک حکم باقی ہے، ہم نبی کے مقروض ہیں. اللہ کے حبیب نے ہمیں بہتر انسان، بلکہ کہوں کہ آدمی کو انسان بننے کا موقع عطا کیا ہے، اور اس کے لیے ہمارے لیے جو دستورات، اس ہدف کے لیے جو ہمارے لیے دستورات مرتب کیے، وہ ہے اسلام، وہ ہے قرآن، وہ ہے آفاقی اور آسمانی پیغام. مگر آج کی اس مجلس میں اس آیہ کریمہ کا ترجمہ اور کل سے اس کے اوپر غور کرتے ہوئے آگے بڑھنے سے پہلے اپنے اس ابتدائی بیان میں فلسفہ عزا اور مقصد عزاداری پر کچھ ٹھہرنا چاہتا ہوں.
یہ پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جو لاکھوں کی تعداد میں مجمع ہیں، لوگ ہیں، کالے کپڑے پہنے ہوئے عزادار ہیں، یہ جو عزاخانے سجے ہیں، یہ جو علم تیار ہوئے ہیں، یہ جو نوحوں کی تیاریاں ہوئی ہیں، یہ فرش عزا بچھا ہے، یکسر ایک ماحول تبدیل ہوا ہے۔ ہر شخص کے دل میں حسین کی مچلن ہے، ہر ایک کے لبوں پر امام حسین کا ذکر ہے، فضا مکمل حسینی ہے، جو مانتے ہیں ان کے لیے بھی، جو نہیں مانتے ان کے لیے بھی مکمل فضا حسینی فضا ہے۔ ہر شخص کے ذہن میں اتنا ضرور ہے کہ ہم محرم کے بعد فلاں کام کریں گے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ اور یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے، یہ در حقیقت ہماری نوکری کا ایک اجرت ہے جو ہمیں مل رہی ہے۔ ہم امام حسین کے عزادار، امام حسین کے نوکر ہیں۔ میں اس جملے کو تکرار کر رہا ہوں اس عزاخانے کے اندر کہ ہم شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں۔ اور ذہن میں رہے کہ نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ لہذا امام بارگاہ میں، مجلس عزا میں، فرش حسینی پر کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ سنی بھی آ کر بیٹھے، اور اگر نظر آ جائے کوئی سنی بھائی بیٹھا ہے تو تبرک پہلے اسے کھلائیے گا۔ امام بارگاہ میں کوئی ہندو آ کر بیٹھے تو خیال رہے کہ یہ امام حسین کا مہمان ہے۔ امام بارگاہ میں کوئی مسیحی آ کر بیٹھے تو یاد رہے یہ امام حسین کا مہمان ہے۔ ہمیں نوکری دی گئی ہے، مالک نہیں بنایا گیا، اور یہ میرا اور آپ کا فخر ہے کہ ہمیں نوکری دی گئی ہے امام حسین کی عزاداری کی۔ یوں ہی تو ہم نے امام بارگاہوں کو اس انداز سے سجایا ہے۔ پوری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ مسجدیں اور امام بارگاہ علیحدہ علیحدہ بنتی ہیں، مسجد علیحدہ ہوتی ہے، امام بارگاہ علیحدہ ہوتا ہے، اگرچہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں تاکہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ ان میں کوئی لڑائی نہیں ہے۔ امام بارگاہ اور مسجد میں بڑی گہری دوستی ہے، انتظامیہ ایک ہے، مینجمنٹ ایک ہے، مسجد علیحدہ، امام بارگاہ علیحدہ ہے۔ سب مدرسہ بناتے ہیں، آپ بھی مدرسہ بناتے ہیں، سب مسجد بناتے ہیں، آپ بھی مسجد بناتے ہیں جی، لیکن آپ ایک امام بارگاہ اور بھی بناتے ہیں۔ آپ مسجد میں مجلس کیوں نہیں کرتے؟ پیسہ زیادہ ہے آپ کے پاس، دو بڑی عمارتیں آپ نے برابر بنا لی، آپ مسجد میں مجلس کیوں نہیں کر رہے؟ آپ مسجد میں مجلس اس لیے نہیں کر رہے کہ مسجد میں جانے کے لیے شرط و شرائط ہیں، ہندو نہیں جا سکتا، عیسائی نہیں جا سکتا، یہودی نہیں جا سکتا۔ اور کر رہے ہیں آپ حضرات؟ مسجد کے برابر میں امام بارگاہ آپ نے اس لیے بنایا ہے، یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ کسی کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، اور میں گزارش کروں گا کہ جب آپ نظر و نیاز کو تیار کریں تو اس بات کا خیال رہے کہ پہلے اپنے مہمانوں کو کھلانا ہے جی۔ اتنی سی ٹیبلٹ میرے سر کا درد دور کر دیتی ہے، حسین کا شربت اثر نہیں کرے گا؟ ان تمام چیزوں کے اثرات ہیں، نتیجے ہیں۔ یہ اللہ کا ہم پر خصوصی کرم ہے کہ ہم سے ایک نوکری اللہ لے رہا ہے، اور وہ ہے امام حسین کے ذکر کی تبلیغ و تشہیر اور ترویج۔ آمادہ ہے، پوری قوم آمادہ ہے، بھرپور انداز سے آمادہ ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ بھی ذہن مبارک میں ہے کہ ہم امام حسین کی عزاداری کی خدمت گزار ہیں، اور دوسرے یہ نہ سمجھیں کہ ہم کوئی امام حسین کی عزاداری پر ہمارا کوئی اجارہ داری ہے، ہم تو تمہیں دعوت دے رہے ہیں، آؤ۔ اور شاعر نے دو مصروں میں کیا خوب کہا ہے کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا، تھکے ہوتے نہیں ہیں آپ؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ حق بات کہنے والا ہی کربلا کا نوکر ہے۔ اور اس عزاداری سے ہمیں کیا کچھ حاصل ہو رہا ہے؟ میرے ابتدائی بیان ہے، پہلی مجلس ہے، کچھ دیر میں فلسفہ عزا کے اوپر رکنا چاہتا ہوں۔ ہمیں بہت کچھ حاصل ہو رہا ہے، ہم مسلسل امام حسین کے دسترخوان سے رزق پا رہے ہیں، مسلسل ہماری بہتری اور ترقی کا سامان اسی عزاداری کے ذریعے سے مہیا ہے۔ ہماری تصویر دوسروں سے اچھی ہے، ہمارا چہرہ دوسروں سے اچھا چہرہ ہے،
مسلمانوں کے درمیان سب سے اچھا چہرہ اگر کسی کا ہے تو وہ حسینی عزادار کا ہے. ان کی تربیت ہو رہی ہے. یہ نہ سمجھیں یہ چھوٹا سا بچہ کیا سیکھ کر جائے گا، یہ بہت کچھ سیکھے گا، سیکھ رہا ہے. اس فرش اعضا پر بیٹھنے والے کو بہت کچھ یہاں سے نعمت نصیب ہو رہی ہے. سب سے بڑی نعمت جو اس فرش اعضا پر بیٹھنے والے کو نصیب ہو رہی ہے وہ اچھا انسان بننا ہے. اور انسانوں سے اور لوگوں سے اچھے انسان ثابت ہوئے اس وقت. الحمدللہ اسی ابا قبا کے ساتھ، اسی امامے کے ساتھ پوری دنیا میں سفر کر رہا ہوں. میں ایک مغربی ملک کے ایئرپورٹ پر اترا اور اسی لباس کے ساتھ باہر نکلا. کچھ انگریز ہمارے سامنے سے گزرے اور پھر پلٹ کر واپس آئے اور کہنے لگے یہ کیا پہنا ہوا ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے، بڑا خوبصورت لگ رہا ہے. میں نے کہا جی یہ مسلمان علماء کا لباس ہے. تو کہنے لگے مسلمان ہو، یہ بتاؤ کہ نبی کے گھر والوں کو مانتے ہو یا دوستوں کو مانتے ہو؟ میں نے کہا جی ہم گھر والوں کو ماننے والے ہیں. کہنے لگے پھر بہتر ہے. آپ لوگ ناراض تو نہیں ہو رہے مجھ سے؟ ہماری تصویر اچھی ہے، میں یہ بات کر رہا ہوں. میں دوسروں کے بارے میں اگر بات بھی ہو رہی ہے تو وہ لمحہ فکریہ کے طور پہ ہو رہی ہے، توجہ کرنے کے لیے بات کی جا رہی ہے. تو چار مثالیں اور لے لیجئے. پچھلے دنوں پاکستان کے سرکاری دورے پر یہ کیا ہوا اس کو، کچھ لوگ یہاں آئے ہوئے تھے کراچی میں، ان میں کچھ یہودی بھی تھے. تو انہیں جو کراچی کے سیر کروانے کی ذمہ داری سرکاری اہلکار جس بھی ادارے کے تھے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، ان کو ذمہ داری دی گئی کہ انہیں کراچی کی سیر کروائیے. تو سیر کے درمیان 12 اور 1 بجے کا وقت ہوا تو انہوں نے کہا جی ہمیں کہیں مقدس جگہ پر لے چلو، ہماری دعا کا وقت ہو گیا ہے. وہ جو مہمان تھے وہ کہنے لگے ہمیں کسی مقدس جگہ لے چلو، ہماری دعا کا وقت ہو گیا ہے. تو ان میزبانوں نے ایک مسجد کے باہر گاڑیاں روک لی. وہ اتر کے گئے، فوراً ہی واپس آ کے بیٹھ گئے. کہنے لگے کہیں اور لے کے چلو. پھر ہم نے ایک اور مسجد کے پاس روک لی، پھر گئے اور واپس آ کر بیٹھ گئے. کہنے لگے کہیں اور لے کے چلو. تو وہ صاحب جنہوں نے مجھ سے نقل کیا وہ کہنے لگے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کہاں جانا ہے؟ آپ نے کہا تھا مقدس جگہ لے چلیں، یہ ہمارے ہاں شہر میں یہی مقدس جگہیں ہیں. کہنے لگے نہیں وہ جھنڈے والی مسجد میں لے چلو، وہ مارتے نہیں ہیں، وہ مارتے نہیں ہیں، وہ کسی کو دھکا نہیں دیتے، وہ کسی کو قتل نہیں کرتے، وہ کسی سے لڑتے نہیں ہیں. ہماری مسجد میں اگر کوئی ہاتھ باندھا ہوا کوئی مسلمان نماز پڑھنے آ جاتا ہے تو ہم تو سب سے اسے باہر نہیں کرتے. مہمان ہے، اس کا خیال کرو. www.reborn اہل بیت کے نام سے ایک سائٹ ہے جو 500 ان غیر مسلموں نے اپنے احساسات اس پہ ڈالے ہیں کہ جو شیعہ ہوئے ہیں. کہ ہم شیعہ کیوں ہوئے ہیں؟ ناراض تو نہیں ہے نا آپ مجھ سے؟ تو تھوڑی گردن ہلاتے رہیے، آپ کی مہربانی ہوگی. جی انہوں نے اپنے احساسات اور اپنے جذبات ڈالے ہیں کہ سائٹ پر ڈالے ہوئے ہیں کہ ہم شیعہ کیوں ہوئے ہیں. ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں جب مسلمان ہوا تو مجھے میرے ایک عزیز دوست نے مسلمان کیا، تو وجہ یہ تھی کہ مجھے میرے مسلک میں، میرے دین میں میرے سوالات کی تشفی بخش جوابات نہیں مل رہے تھے. تو میں جب پہنچا اپنے بھائی کے ساتھ ان کی مسجد میں تو وہ مسلمانوں کا ایک فنا فرقہ تھا. مجھے وہاں کچھ سوالات ملے مگر کچھ سوالات کے جواب نہیں ملے. تو میں چلا گیا ایک اور فرقے کی مسجد میں. تو انہوں نے نماز جماعت کے بعد مجھے اندازہ کر لیا کہ میں ان کے فرقے کا نہیں ہوں. تو وہ مجھ سے کہنے لگے تم کون ہو؟ تو میں نے بتایا کہ جی میں مسلمان ہوں. کا نہیں یہ بتاؤ تمہارے فقہ کون سا ہے، تمہارا سوچ کون سی ہے جو ہے اس وقت پوری دنیا میں رائج ہیں، دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، سلفی ہیں، جی بریلوی ہیں، شیعہ ہیں، یہ جو نام دیے ہوئے ہیں ایسے ہی. انہوں نے کہا جی میں فلاں ہوں. کہنے لگے فلاں تو کافر ہے. کہنے لگے میں دوسرے کیا گیا، اس نے مجھ سے پوچھا کون ہو؟ ہم نے کہا جی میں فلاں ہوں. کہا یہ فلاں تو کافر ہے. تو میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا بھائی کچھ آگے جاؤ، ایک سینٹر اور بھی ہے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. تو جب میں وہاں گیا تو ان کے نماز کا وقت تھا، وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے تھے. مٹی کا ڈھیلا انہوں نے سامنے رکھا ہوا تھا، اس پہ وہ سر رکھ کے سجدہ کر رہے تھے. تو میں بھی ان کے صف میں کھڑا ہو گیا اور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. جب نماز مکمل ہوئی تو نہ صرف انہوں نے مجھے کوئی دھکا وکا نہیں دیا بلکہ انہوں نے فوراً چائے پانی کا انتظام کیا اور کہا بھائی ہمارا مہمان ہے. کہا کہ ہم آپ کے عالم سے، یہ کہتے ہیں میں نے پوچھا ہم آپ کے عالم سے بات کر سکتے ہیں؟ فوراً عالم دین سے بھی ملوا دیا. میں نے ان سے سب سے پہلا یہ سوال کیا کہ بتائیے آپ کے نزدیک دیوبندی کیسے ہیں؟ کہنے لگے ہمارے بھائی ہیں. میں نے پوچھا آپ کے نزدیک بریلوی کیسے ہیں؟ کہنے لگے ہمارے بھائی ہیں. میں نے جس سنی مسلک کے بارے میں شیعہ عالم سے پوچھا اس نے کہا ہمارے بھائی ہیں. وہیں سے مجھے یقین ہو گیا جو دوسروں کو گلے لگاتا ہو وہی سچا ہوتا ہے. جس کے ہاں وسعت قلبی پائی جاتی ہو، جس کے ہاں برداشت پائی جاتی ہو،
وہ لوگ اچھے لوگ ہوتے ہیں. اس میں تو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے کہ لوگ ہماری طرف راغب ہو رہے ہیں. 2 سال پہلے ایک فورم کے اوپر ایک بہت بڑے مفتی صاحب، آپ سب جانتے ہیں، میں اشارہ بھی نہیں دوں گا مگر یہ پتا ہے مجھے، آپ سب جانتے ہیں، وہ کہنے لگے مولانا محرم آ رہا ہے، اپنے ذاکرین اور علماء سے کہیے کہ جو باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں وہ بیان نہ کریں. نہیں سنا آپ نے میری بات؟ کہنے لگے اپنے علماء و ذاکرین سے کہیے جو باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں وہ بیان نہ کریں. میں نے کہا حضور اگر ہمارے علماء و ذاکرین بیان نہیں کریں گے تو کیا یہودی نہیں پڑھے گا، عیسائی نہیں پڑھے گا، ہندو نہیں پڑھے گا؟ پھر جب وہ کتاب لکھے گا تو آپ توہین رسالت کی ریلیاں نہیں نکالیں گے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. کیا کچھ بھرا ہوا ہے کتابوں میں، اس سے غرض نہیں ہے. بات اتنی ہے کہ ہماری تصویر دوسروں سے اچھی ہے. یہ پاکستان الحمدللہ، یہ پاکستان کے اندر ایک بے باک سے سیاستدان ہے، اکثر ٹی وی چینلز پر ہوتے ہیں، وہ پچھلے دنوں کہنے لگے حالات خراب ہیں، صاحبان حیثیت لوگوں کو محافظ رکھنے چاہیے، مگر بات ذہن میں رہے کہ اگر محافظ رکھیں تو کسی شیعہ کو رکھیے گا، نہ یہ بے وفا ہوتے ہیں نہ خود کش ہوتے ہیں. یہ تصویر ہے جو ہماری بنی ہوئی ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. الحمدللہ پوری دنیا میں آپ کا جو وقار ہے، آپ کی جو عزت ہے وہ بہت محفوظ ہے، بہت بہتر ہے. اور اس کا سبب ہے اس بات پر اگر میں اور آپ غرور کریں تو شاید جائز ہے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے. عزیزان گرامی، دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے غرض نہیں، مگر مجھے پتا ہے کہ میں جہاں بیٹھا ہوں وہاں سے جنت کا رستہ جاتا ہے، وہاں سے نجات کا رستہ ہمیں مہیا ہوتا ہے. بہت اچھی صورت ہے اس وقت. جناب سیدہ فرما رہی ہیں مجھے بچوں کی 5 خصلتیں پسند ہیں. انی احب من الصبیان 5 خصال، مجھے بچوں کی 5 خصلتیں پسند ہیں. ان 5 خصلتوں میں سے ایک خصلت میرا موضوع ہے اس وقت کا. فرماتی ہیں الاول، سب سے پہلی صفت سیدہ فرماتی ہیں مجھے بچوں کی یہ پسند ہے، انہم الباکون، یہ روتے زیادہ ہیں. سیدہ کو بچوں کا رونا، بچے پسند اس لیے ہے کہ یہ روتے زیادہ ہیں. کیوں؟ عورتیں اور بچے جلدی روتے ہیں، زیادہ روتے ہیں. عورتیں بھی جلدی رو پڑتی ہیں اور بچے بھی جلدی رو پڑتے ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ہے دل کا نرم ہونا. بچے کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے، دل نرم ہوتا ہے. خاتون کا دل نرم ہوتا ہے. کیوں اسلام نے کہا ہے کہ عورت جج نہ بنے، عورت کو جج نہ بنایا جائے. عورت کو جج نہ بنانے کا مقصد عورت کی توہین نہیں ہے. تمہاری ساخت ایسی ہے کہ تم جج کا کام کر نہیں سکتی. تمہاری بناوٹ ایسی ہے، تمہارا سانچہ جس میں تمہیں بنایا گیا ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ تم جج کا کام اچھا نہیں کر پاؤ گی. اس لیے کہ اگر عورت کے سامنے، جج صاحبہ کے سامنے کوئی مجرم رو پڑا تو یہ اس کے حق میں فیصلہ دے دیں گی. ان کا دل نرم ہوتا ہے، یہ زیادہ بحث مباحثہ نہیں کر پائیں گی، دل سخت نہیں کر پائیں گی. اگر کریں گی تو اپنی فطرت سے ہٹیں گی. اس لیے ایسا ان کو قلمدان نہ دو، ایسا کام انہیں نہ دو جو یہ ان کے احساسات آڑے آ جائیں، ان کے جذبات اس کے آڑے آ جائیں. خبردار وہ کام انہیں نہیں دو. بچے جلدی رو پڑتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دل نرم ہے. سیدہ فرما رہی ہے مجھے پسند ہے کہ یہ روتے زیادہ ہیں. پوری حدیث سنا دوں؟ اللہ اکبر. سیدہ فرما رہی ہیں مجھے سب سے پہلی صفت بچوں کی یہ پسند ہے، الاول انہم الباکون، یہ روتے زیادہ ہیں. جس کا دل نرم ہوتا ہے وہی روتا ہے. دوسری صفت میں فرماتی ہیں یا لا یدخرون لغد، یہ آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑتے، ابھی چاہیے اور یہی چاہیے. آپ کتنا ہی کہتے رہیں کل دلوا دیں گے، اس سے اچھا دلوا دیں گے، تو کہتے نہیں کل تو ہم نے دیکھی نہیں، ہمیں تو ابھی چاہیے. یہ آج کا کام کل پر نہیں چھوڑتے. بی بی فرما رہی ہیں مجھے بچوں کی یہ صفت اچھی لگتی ہے. تیسری صفت بی بی فرما رہی ہیں یجتمعون علی التراب، یہ مٹی پر بیٹھ جاتے ہیں، مجھے اچھے لگتے ہیں. اماں اجلے سے کپڑے پہنا کر بھیجتی ہے، یہ مٹی میں اٹکے واپس آ جاتے ہیں. ارے بھائی تمہیں ابھی تو تیار کیا تھا، کیا ہو گیا؟ بچہ مٹی پر بیٹھ کر پیغام دیتا ہے کہ جو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ، تکبر مت کرو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور فرما رہے ہیں، اور یہ تربیت ہماری فرش اعظم سے ہو رہی ہے. یہ تربیت شیعہ قوم میں آپ کو مغرور لوگ نہیں نظر آئیں گے. تکبر ہمارے یہاں نہیں آتا. اس لیے جو قوم فرش پر بیٹھنے کی مشق کر رہی ہو وہ مغرور نہیں ہوتی. جی امام بارگاہ سے باہر جائیں گے، امام بارگاہ کے اندر آئیں گے تو فرق ہو جائے گا. کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، دن میں 4 دفعہ ہی صحیح تکبر مٹانے کی مشق کروائی جاتی ہے. کتنا بڑا احسان ہے اس عزاداری کا ہمارے اوپر.
ہم سے عزاداری نہیں ہے، ہم عزاداری سے ہیں۔ کوئی ذہن میں اپنے نہ بٹھائے کہ ہم سے عزاداری چل رہی ہے، ہم سے عزاداری نہیں چل رہی، ہم عزاداری سے زندہ ہیں۔ ہمیں مشق کروائی جاتی ہے تکبر مٹانے کی، غرور مٹانے کی۔ جیسے ہی امام بارگاہ میں آگے بیٹھے، معلوم ہے ہمارے آگے جو بیٹھا ہے وہ ہمارا ڈرائیور ہے، وہ جو آگے بیٹھا ہے وہ ہمارا کوک ہے، وہ جو آگے بیٹھا ہوا ہے وہ اس میں ہمارے گھر میں جھاڑو دیتا ہے۔ تو بھائی تم کہاں بیٹھے ہو؟ یہ امام بارگاہ کے باہر تمہارا ڈرائیور ہوگا، یہاں تو فقیر حسین ہے، یہاں تم اور برابر ہے، یہ اور تم برابر ہو۔ یہ کہاں، یہ احساس کہاں ہوتا ہے ہمیں؟ یہ احساس ہمیں فرش اعضا پر ہوتا ہے۔ فرما رہی ہیں یجتمعون علی التراب، یہ مٹی پر بیٹھ جاتے ہیں، مجھے اچھا لگتا ہے۔ چوتھی صفت بھی فرما رہی ہے یامرون ثم یخربون، یہ مٹی کے کھلونے بناتے ہیں، کھیلنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ممکن ہے آپ میں سے کوئی کہے کہ مولانا اب تو مٹی کا کھلونے کوئی بچہ نہیں بناتا، اب تو الیکٹرانک کھلونوں کا دور ہے، اب تو سیلوں سے چلنے والے کھلونوں کا دور ہے۔ تو کھلونا بدلا ہے، بچہ نہیں بدلا۔ جی کھلونا بدل گیا ہے مگر بچہ نہیں بدلا۔ یہ بچہ یہ الیکٹرانک کھلونا بھی توڑ دیتا ہے۔ یہ 1 مہینے سے زیادہ کسی گھر میں کھلونا چلتا نہیں ہے، یہ توڑ دیتا ہے اسے، یہ توڑ کر بتا رہا ہوتا ہے۔ بیوی فرما رہی ہے مجھے اچھا لگتا ہے یہ بچہ کھلونے کو کھیلنے کے بعد توڑ دیتا ہے، اس لیے کہ اس بچے کی دنیا ہی یہ کھلونا ہے اور یہ اپنی دنیا کو توڑ دیتا ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے یہ اپنی دنیا کو توڑ دیتا ہے۔ 5ویں صفت بڑی عظیم صفت ہے، اور شاید بچوں کے اوپر اگر ہم غور کریں تو یہ چھوٹا سا بچہ ہمارے لیے ایک مدرسہ بن کر دکھائی دے گا۔ فرما رہی ہے 5ویں صفت مجھے اس بچے کی یہ پسند ہے کہ یختصمون بغیر حقد، یہ لڑتے ہیں مگر دلوں میں کینہ نہیں رکھتے۔ صلوات ہدیہ کرے سیدہ کے نام پر۔ اس سے بہتر صلوات ہدیہ کریں بیوی۔ روتے زیادہ ہیں، مجھے اچھا لگتا ہے۔ زیادہ رونا سیدہ کو پسند ہے۔ اور جو قوم، جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، جو قوم رونے کی مشق کرتی ہو وہ کسی کو رلاتی نہیں ہے۔ دل اس کا نرم ہوتا ہے، وہ کسی کو برباد ہوتا ہوا، جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ الحمدللہ پوری دنیا میں ہم سے لوگ محفوظ ہیں، ہم نے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، اور شاید یہی چیز کھائے جا رہی ہے ہمارے مخالف میں۔ اور یہ بھی کہتا ہوا آگے بڑھوں، عزادارو، پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، مجھے تو پاکستان میں ڈھونڈنے سے نہیں مل رہا اپنا دشمن۔ ابھی پچھلے دنوں ڈیرہ غازی خان سے کراچی کی ہماری پرواز تھی، ہمارے ساتھ ایک مفتی صاحب تھے۔ میں نے مفتی صاحب سے کہا مفتی صاحب آپ اپنے لوگوں سے کہیے کہ ہم شیعوں کے خلاف کتابیں لکھیں، اسلحہ رکھیں، اس لیے کہ اسلحے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اسلحہ اٹھانے والوں کو بہرحال اسلحہ رکھنا پڑتا ہے، چاہے 100 سال تک اٹھائے رکھیں، نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ بیٹھ کے بات کرو، ہمارے خلاف کتابیں لکھیں۔ کہنے لگے بھائی بڑی جگر کی بات ہے، آپ اپنے مخالفوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ کے خلاف کتابیں لکھیں۔ تو میں نے ایک جملہ ان سے کہا تھا جو آپ سے نقل کر رہا ہوں، میں نے کہا مفتی صاحب سوال ہونا عیب نہیں ہے، جواب نہ ہونا عیب ہے۔ آپ ہم پر اعتراض کریں، ہم سے پوچھیں، عجیب بات ہے۔ ہمارے بارے میں فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے بارے میں رائے قائم کر رہے ہوتے ہیں، ہم سے نہیں پوچھ رہے ہوتے۔ یہ شرک کرتے ہیں۔ کیا شرک کرتے ہیں بھائی؟ یہ یا علی مدد بولتے ہیں، تو بولتے ہمیں، فیصلہ آپ کریں گے بھائی، ہم بتائیں گے نا کہ ہم یا علی مدد کیوں بولتے ہیں اور کیا بولتے ہیں، کیا سمجھ کے مولا سے مدد مانگتے ہیں، یہ ہم تشریح کریں گے بولنے والے، آپ تو تشریح نہیں کریں گے۔ ان کا کلمہ علیحدہ ہے، ان کی نماز علیحدہ ہے۔ مفتی اسحاق صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے، ہمارے دیوبندی بھائیوں کے بہت بڑے مفتی سے فیصل آباد والے، ان کی رحلت ہو گئی پچھلے سال۔ ان کی زندگی میں ان سے ملنے جاتا تھا، مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے۔ ان کی رحلت کے بعد بھی میں ان کی فاتحہ کے لیے گیا، اگرچہ ان کی فاتحہ پڑھنا ان کے خاندان میں جائز نہیں ہے، لیکن ان کی تعزیت کے لیے میں حاضر ہوا تھا۔ بڑا انہوں نے کام کیا، اپنے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہنے لگے سنو، یہ سنی شیعہ کا جھگڑا یہودی کا پھیلایا ہوا ہے، سنی شیعہ میں اختلاف ہے، جھگڑا نہیں ہے۔ جیسے شیعہ شیعہ میں اختلاف ہو سکتا ہے، بھائی بھائی میں اختلاف ہو سکتا ہے، مگر جھگڑا اور ہوتا ہے، اختلاف اور ہوتا ہے۔ یہ سنی شیعہ کا اختلاف ضرور ہے مگر جھگڑا نہیں ہے، یہ جھگڑا یہودی نے پھیلایا ہے۔ تو ایک لمبا سا پرچہ آ گیا مفتی صاحب کے پاس، مفتی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، ان کی تو نماز علیحدہ ہے، ان کا تو روزہ علیحدہ ہے، ان کا کلمہ علیحدہ ہے، ان کی عبادتیں علیحدہ ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا کیا کہتے ہیں کلمے میں؟ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے پہلے کہتے ہیں علی ولی اللہ؟ سارے مسلمان کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
یہ بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد یہ علی ولی اللہ کہتے ہیں. یہ کلمہ جو تم سب پڑھتے ہو اس کے بعد علی ولی اللہ کہتے ہیں نا، تو مجھے بتاؤ، اپنے مجمع سے کہتے ہیں، مجھے بتاؤ علی اللہ کے ولی نہیں ہے؟ سارے مجمع سے مفتی صاحب نے اقرار لیا ہاں علی اللہ کے ولی ہیں. کہنے لگے بس فرق یہ تم مانتے ہو بولتے نہیں ہو. توجہ یہ مانتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں. اچھا ویسے رات زیادہ تو نہیں ہوئی ہے؟ ویسے حقیقت بھی یہی ہے کہ بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں مانتے ہیں بولتے نہیں ہیں. بولنے کے لیے تو جرأت چاہیے نا، بولنے کے لیے تو پھر شہادتیں ملتی ہیں، پھر تو گھر جلتے ہیں، پھر تو حملے ہوتے ہیں، پھر تو لشکر کشیاں ہوتی ہیں، پھر تو ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے. میں نے آیت جو لی ہے اس کا مضمون بھی کچھ یہی ہے. محبت تو ہم سے نہیں مانگی ہے، محبت پہ تو خرچہ ہی نہیں ہوتا. امر قلبی ہے، دل کی دل سے بات ہے. مودت پہ خرچہ ہوتا ہے، اور خرچہ صرف پیسے کا نہیں ہوتا، جان کا بھی ہوتا ہے. لہذا ہر ایک میں جرت نہیں ہے، اور بہرحال جس کی جتنی جرت ہے اسے مبارک ہو، آفرین، شاباش، مرحبا. لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ہے بہت ساری چیزوں کو مانتے ہیں بولتے نہیں ہیں. دسیوں دفعہ ہوا ہے، میں بہت ساری باتیں ریکارڈ پہ نہیں لانا چاہتا. ہماری جو ملاقاتیں ہوتی ہیں مختلف رسانوں پر مختلف مرحلوں میں، تو جب ہمارا موقف وہاں جا رہا ہوتا ہے تو وہ اختلاف کر رہے ہوتے ہیں اور بہت اچھی بات ہے، اور جب وہ نشست ختم ہو جاتی ہے تو آہستہ سے کہتے ہیں کہ جو آپ نے بات کہی ہے یہی بات صحیح ہے، مگر ہم وہاں کہہ نہیں سکتے تھے. چل بات پڑھیں ذرا محمد و آل. غور فرما رہے ہیں آپ؟ اللہ کا بھی نظام بڑا عجیب ہے، اللہ کا نظام بھی بڑا نرالا ہے. بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں مانتے نہیں ہیں مگر اللہ منواتا ہے. مثلا وسیلے کو نہیں مانتے بہت سے لوگ. اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، اللہ کو پکارو، کسی کو بیچ میں واسطہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں مانتے وسیلہ. لیکن جب دعا مانگتے ہیں تو ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں. بڑی عنایت آپ کی، تھوڑا میرے ساتھ توجہ رکھیں. جب وہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا تو ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں. اللہ نے ان 5 انگلیوں میں 14 پوروے رکھے ہیں. ہر انگلی میں، ابھی نہیں گنی ہے، میں گن کر بتا رہا ہوں آپ کو جی. ہر انگلی میں 3 اور ایک انگوٹھے میں 2. اللہ نے 14 پوروے رکھے ہیں ہمارے ہاتھ میں. یہ حضرت یوسف کو جب بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا تو حضرت یوسف پکار رہے تھے یا اللہ بچا، یا اللہ بچا. تو جبریل نظر آئے، کہا تم بچنا چاہتے ہو؟ جیسے آدم بچے تھے ایسے تم بچو گے. تو یوسف نے کہا بھائی میں کیسے بچوں گا، آدم کیسے بچے تھے؟ کہا تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ، تمہارے ہاتھ میں اللہ نے 14 بند رکھے ہیں. اللہ نے پوری کائنات 14 کی وجہ سے بنائی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور بہتر صلوات دیا کریں. عزیزان گرامی، پروردگار عالم. اب یہ دیکھیے نہیں مانتے مگر اللہ منواتا ہے. ایک طبقہ ہے جو مزارات کو گرانے کا خواہش مند ہے اور انہوں نے کسی حد تک گرائے بھی ہیں. ایک طبقہ ہے جو مزارات کو بدعت بولتا ہے. اللہ نے ان لوگوں سے بھی مزار منوایا ہے. بھائی خانہ کعبہ کا طواف جب کر رہے ہوتے ہیں، تھکے تو نہیں ہے نا آپ؟ تو خانہ کعبہ تو وہ 4 کونوں والی ایک عمارت ہے جس پہ غلاف کالے رنگ کا چڑھا ہوا ہے، مگر اس کے ساتھ وہ جو ناٹی سی دیوار ہے، ایک چھوٹی سی دیوار ہے جس میں پرنالا گرتا ہے، وہ تو خانہ کعبہ نہیں ہے نا. حاجی صاحبان بیٹھے ہوئے مجلس کے آخر میں، وہ خانہ کعبہ تو نہیں ہے نا، مگر طواف کا حصہ ہے یا نہیں؟ اگر اس حتیم کا طواف آپ نہیں کریں گے تو طواف باطل ہے. وہ حتیم ہے کیا؟ وہ حضرت حاجرہ، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی قبریں ہیں. مت مانو قبروں کو، میں طواف کرواؤں گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سبیلے لگانے کے اوپر پابندی ہے، سبیلے نہیں لگاؤ بدعت ہے. ساری دنیا کے مسلمان حضرت اسماعیل کے پیروں کی رگڑ سے آنے والے چشمے کی سبیلے پی رہے ہیں. بڑے تبرک کے طور پر لاتے ہیں. جو تبرک کے مخالف ہیں وہ زمزم کو شیشیوں میں بھر کے تبرک کے طور پر لا رہے ہوتے ہیں. امام حسین کے نام کا شربت تو بدعت ہے، اور جس حسین کی قربانی حضرت ابراہیم کی قربانی سے بڑی ہے اس کا شربت تو بدعت ہے. ان کی نیاز و نظر تو بدعت ہے، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے منسوب. اللہ کا بڑا نظام عجیب ہے جی. اگر آپ کے محلے میں کوئی شخص کسی دیوار کو پتھر مار رہا ہو تو سارا محلہ کہے گا نا پاگل ہو گئے. بھائی بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، آج ان کی طبیعت خراب ہے.
یہ دیوار کو پتھر مار رہے ہیں، اور پوری دنیا کے صاحبان ثروت اور صاحبان صحت لوگوں کو اللہ مینا بلاتا ہے اور دیواروں کو وہ پتھر مار رہے ہوتے ہیں۔ تھک رہے ہیں آپ حضرات؟ نہیں؟ ہم امام حسین کی عزاداری قرآن کے مطابق کرتے ہیں، ہم امام حسین کی عزاداری سنت پیغمبر کے مطابق کرتے ہیں۔ عجیب انداز ہے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ یہ مصرع بھی اگر بنا ہے تو اردو میں ہی بنا ہے۔ عرب نے کسی نے نہیں کہا کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، کسی فارسی زبان بولنے والے نے نہیں کہا کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ اگر مصرع بھی بنایا گیا تو اردو میں بنایا گیا، بھول گئے کہ اردو زندہ بھی ہے تو وہ امام حسین کی وجہ سے زندہ ہے۔ اردو مٹ گئی ہوتی اگر مرثیہ نہ ہوتے۔ آج بھی اردو کا سب سے بڑا ادیب ہوتا ہی وہ ہے جسے مرثیہ کہنا آتا ہو، تو امام حسین کے ذکر کی وجہ سے تو یہ زبان زندہ ہے۔ اور اس زبان کا بولنے والا اگر کہے کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے تو اس سے سوال یہ ہے کہ تم کون ہو جو نہیں کرتے، اور تمہارا نہ کرنا معیار کب ہے؟ پیغمبر نے تو شہیدوں کا ماتم کیا ہے، پیغمبر نے تو حضرت حمزہ کا ماتم کیا ہے۔ سید الشہداء لقب تھا امام حسین سے پہلے حضرت حمزہ کا، پیغمبر نے تو جنگ احد میں شہداء احد کے جنازوں پہ پہنچ کے خاص طور پر حضرت حمزہ کے جنازے پر پہنچ کے گریہ کیا ہے، ماتم کیا ہے، لوگوں کو دعوت دی ہے کہ میرے چچا پر رونے آؤ۔ حدیث کہتی ہے الاستیعاب الاصابہ، یہ اہل سنت کی صحابہ کرام پر لکھی گئی کتابیں جن میں صحابہ کرام کے احوال لکھے گئے ہیں۔ ان میں لکھا ہے کہ جب جنگ احد میں حضرت حمزہ شہید ہو گئے، لما رأى النبی، جب نبی نے دیکھا کہ قتل حمزہ، حمزہ کو قتل کر دیا گیا ہے، تو فبکا بکاء عالیا، نبی نے اونچی آواز میں گریہ شروع کیا جب خبر آئی کہ ان کے چچا حمزہ کو مار دیا گیا ہے۔ اہل سنت کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اور جب پہنچے ہیں سرکار لما رأى مصلبہ، جب نبی نے دیکھا کہ جنازے کی بے حرمتی بھی ہوئی ہے، دور سے خبر پہنچی تھی، جب جنازے پہ سرکار حضرت حمزہ کے جنازے پہ پہنچے تو حضرت نبی مکرم نے دیکھا کہ حمزہ کے جنازے کی بے حرمتی بھی ہے، ان کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکالا گیا ہے، اور آپ کے کانوں کو بریدہ کیا گیا، آپ کی ناک کو بریدہ کیا گیا۔ جب بدن مبارک کو اس حالت میں دیکھا تو نبی مکرم نے فشہقا، نبی نے گریہ کیا ہے اونچی آواز میں، آوازوں کے ساتھ گریہ کیا ہے سرکار نے، اور آواز لگائی، فرمایا کہ کون ہے، کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے چچا پر آ کے گریہ کریں؟ تو عورتیں جنگ احد میں شہیدوں، اپنے اپنے شہیدوں کے لاشوں پہ بیٹھی ہوئی ماتم کر رہی تھی، گریہ کر رہی تھی، مدینے کی عورتیں، مسلمان عورتیں۔ جب یہ اعلان ہوا کہ سرکار کہہ رہے ہیں میرے چچا پر کوئی ماتم نہیں کر رہا، تو ساری عورتیں اپنے شہیدوں کے لاشیں چھوڑ چھوڑ کر آ گئی تھی، کیونکہ نبی کی خواہش ہے کہ حمزہ کے جنازے پہ ماتم ہو۔ یہ اہل سنت کی کتابوں کی روایات ہیں، ہمارے بھائیوں نے لکھا ہے یہ۔ مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ اپنی کتابیں کیوں نہیں پڑھتے، اور سارے مسلمان عورتیں آ کر حضرت حمزہ کے جنازے پر بیٹھی، اور آج تک عرب دنیا میں دستور ہے کہ اگر کوئی مظلوم مارا جائے تو پہلے حمزہ کا نوحہ پڑھا جاتا ہے، پھر اس مرنے والے کی بات ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم کی سنت ہے یہ۔ تو حضرت حمزہ شہید زندہ ہوتا ہے، اسی پر اعتراض کیا جی شہید زندہ اور زندہ کا ماتم نہیں ہونا چاہیے جی۔ میرے مولا امام حسین جب اس دنیا میں تشریف لائے، نبی مکرم نے گود میں لے کر رونا شروع کیا، اور قریب بیٹھی ہوئی اپنی ایک زوجہ سے فرمایا کہ خبردار فاطمہ کو مت بتانا کہ یہی وہ حسین ہے جسے بھوکا پیاسا مارا جائے گا، کہ فاطمہ قریب الولادت ہیں، ابھی بچے کی ولادت ہوئی ہے، لہذا فاطمہ کو تکلیف ہوگی۔ جب کئی مرتبہ سیدہ نے دیکھ لیا کہ بابا جب بھی حسین سے ملتے ہیں تو روتے ہیں، تو پوچھا بابا آپ میرے حسین سے مل کے روتے کیوں ہیں؟ فرمایا فاطمہ یہی حسین ہے جو ابراہیم کی قربانی کا فدیہ ہے، ابراہیم کی قربانی مؤخر ہو گئی تھی اس کی قربانی کی وجہ سے، اولاد ابراہیم میں سے ہے۔ فرمانے لگی بابا کیا ہوگا؟ کہ اسے گھیر کر بھوکا پیاسا مارا جائے گا۔ یہ بھی فرمانے لگی بابا آپ ہوں گے اس وقت میں؟ فرمایا نہیں فاطمہ میں نہیں رہوں گا۔ کہ اس کے بابا علی ہوں گے؟ کہ نہیں اس کے بابا علی بھی نہیں ہوں گے۔
بی بی نے کہا کیا اس کا بھائی حسن ہوگا؟ فرمایا نہیں، اس کا بھائی حسن بھی نہیں ہوگا۔ تو بی بی نے فرمایا میں رہوں گی؟ فرمایا فاطمہ تم بھی نہیں ہوگی۔ تو بی بی نے پھر ایک جملہ کہا، بابا پھر اس پہ روئے گا کون؟ یہ جو آپ کا گریہ ہے نا، یہ حسرت فاطمہ ہے، سیدہ کی حسرت ہے، بابا اس پہ روئے گا کون؟ فرمایا ایک قوم اس پہ روئے گی، اس کے جوان اس کے جوانوں پر روئیں گے، اس کے بوڑھے اس کے بوڑھوں پہ روئیں گے۔ یہ تقسیم بھی اس کا مطلب نہیں ہے کہ جوان صرف جوانوں پہ روتے ہیں اور بوڑھے صرف بوڑھوں پہ روتے ہیں، نہیں، نبی نے گویا اشارتاً فرمایا ہے کہ اس کے بچے بھی مارے جائیں گے، اس کے جوان بھی مارے جائیں گے، اس کے بوڑھے بھی مارے جائیں گے، اس کے ساتھ پورا خانوادہ شہید کیا جائے گا۔ عزیزو عزادارو، ہم روا روی میں ہم ذاکرین جو ہیں کہہ دیتے ہیں کہ کربلا میں 18 بنی ہاشم شہید ہوئے، 18 نہیں 58 شہید ہوئے۔ میرا باب العلم کے عشرے کا جو موضوع ہے وہ اصحاب رسول ہے، اصحاب رسول پہ وہاں بات ہونی ہے۔ کربلا میں بنی ہاشم 58 بنی ہاشم شہید ہوئے، 58، 18 نہیں۔ حضرت عقیل کی اولاد، حضرت مسلم کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد، حضرت جعفر کے پوتے، حضرت عبداللہ کے بچے، محمد حنفیہ ان کی اولادیں، محمد حنفیہ خود نہیں تھے ان کی اولاد، عبداللہ ابن جعفر نہیں تھے ان کی اولادیں، امیر المومنین کے فرزند 2800 صرف امیر المومنین کے پوتے اور بیٹے ہیں۔ 58 بنی ہاشم ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ سارا گھر کٹ گیا، سارا گھر کٹ گیا۔ کیا ہوا ہے کربلا میں؟ یہ جو گریہ ہے، جو ماتم ہے، جو عزاداری ہے، اس کے پیچھے اللہ کا ارادہ ہے۔ ہم کچھ نہیں کر رہے، ہم سے کروایا جا رہا ہے۔ ہمیں فخر اس بات پر ہے کہ ہم سے وہ کروایا جا رہا ہے کہ جو سیدہ کی تمنا ہے، جو اہل بیت کی خواہش ہے، جو نبی کی آرزو ہے۔ مجھے دلیل دینے دیجئے، ہمارے ہاں کوئی کام بھی بغیر قرآن اور سنت اور حدیث کے سے ہٹ کر نہیں ہے۔ کبھی کبھی یہ جملہ، یہ لہجہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ میرا نظریہ یہ ہے۔ بھئی تم کون ہو؟ اس جملے کی اصلاح کریں۔ ہمارا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، ہم ہے ہی نہیں کچھ، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہمارا کیا نظریہ ہوگا؟ ہمارا نظریہ ہے تو قرآن کا نظریہ ہے، ہمارا نظریہ ہو تو حدیث کے مطابق ہو، اپنا نظریہ ہمارا کوئی نہیں ہے۔ قرآن ہمیں اجازت دیتا ہے، قرآن ہمیں حکم دیتا ہے، صرف اجازت نہیں، جواز کی بات نہیں ہے، حکم کی بات ہے۔ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ ایسا کرو۔ سورہ مبارکہ نساء، چند آیتیں سن لیجئے عزاداری کے اوپر۔ سورہ مبارکہ نساء، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے۔ آدھی آیت پڑھنے والے ہم بھی نہیں ہیں، آیت مکمل پڑھیں گے تو کوئی نتیجہ نکلے گا۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے۔ الا من ظلم، مگر جس پہ ظلم ہوا ہے وہ اونچی آواز میں بات کرے، چاہے کسی کو ناگوار گزرے، اللہ کو پسند ہے۔ مظلوم کے حق میں بات کرنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ طے کرو کائنات کا سب سے بڑا مظلوم کون ہے، طے کرو۔ شاعر مشرق مصور پاکستان نے اپنے 2 مصروں میں کہا کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پتر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جو حضرت ابراہیم نے قربانی دی اور اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا دی اور اسماعیل کی جگہ دمبا ذبح ہو گیا، تو پوچھا یا اللہ کیا میری قربانی قابل قبول نہیں رہی؟ تو جواب یہ آیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اے ابراہیم ہم نے تمہاری قربانی کو ایک بڑی قربانی پر مؤخر کر دیا ہے، ہم ایک اور بڑی قربانی لیں گے تمہاری اولاد سے۔ اس سے بڑی قربانی نہیں ہے قرآن کی روح سے، تاریخ کے مشاہدے سے، جسے قربانی کربلا کہا جاتا ہے۔ سب سے بڑا مظلوم تاریخ کا اگر کوئی ہے تو وہ امام حسین کا وجود ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کو اونچی آواز میں بات کرنا صرف وہاں پسند ہے چاہے کسی کو برا لگ رہا ہو کہ جہاں مظلوم کے لیے تم بات کر رہے ہو۔ مظلوم حسین ابن علی ایک دلیل۔ دوسری دلیل دوں، ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، اے میرے حبیب بار بار دہراؤ، اس لیے کہ بار بار دہرانے سے مومنین کو فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے مزاج کے اندر بھولنا ہے، ہم انسان ہیں نا، انسان یعنی نسیان یعنی انسان، ہماری ساخت ہی بھولنے کی ہے، ہماری طبیعت کے اندر بھول پن ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں۔
ہمیں 10 دن پہلے کی باتیں یاد نہیں رہتی، ہمارا مزاج بھولنے کا ہے۔ جب ہمارا مزاج بھولنے کا ہے تو پھر پروردگار عالم نے اہتمام کیا ہے کہ انہیں بھولنے نہ پائے۔ یہ تاریخ کے مشاہدات کو اور عبرتوں کو اور واقعات کو اور تاریخ کے سبقوں کو بھولے نہیں۔ میرے حبیب دہراؤ، ذکر، بار بار دہراؤ، ایک بات تو بار بار کرو۔ ہر سال وہی ذکر، ہر سال وہی مصائب، ہر سال وہی مرثیہ، ہر سال وہی نوحے۔ قرآن کہہ رہا ہے دوہراؤ اسی کو جو پہلے دہراتے تھے، اس لیے کہ تم بھولنے نہ پاؤ۔ ایک سبق کو بار بار دہراؤ، اس سے اونچا سبق نہیں ہے۔ ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، بار بار دہراؤ تاکہ مومنین کو اس سے فائدہ پہنچے۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ پھر اعلان ہوا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، سورہ مبارکہ شورى، سورہ مبارکہ حج۔ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، یہ تعظیم کرنا در حقیقت تقوی قلبی کی نشانی ہے۔ اگر کوئی متقی بننا چاہتا ہے نا تو اسے حسین کی تعظیم کرنا پڑے گی، اور کوئی اور ہے امام حسین کے علاوہ اللہ کی نشانی؟ اللہ کی بڑی نشانیوں میں ایک نشانی خود حسین ابن علی کی ذات ہے۔ لہذا قرآن ہم سے کہہ رہا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو۔ ایک اور آیت پیش کروں، بلکہ ہم آیت کی خدمت میں پیش ہوں جی۔ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جو میں نے عنوان گفتگو قرار دیا۔ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے اجرت رسالت کے طور پر الا المودۃ فی القربى، سوائے یہ کہ میرے قربہ سے مودت۔ یہ مودت ہو رہی ہے بھائی، نبی کی خواہش ہے، نبی سے محبت، نبی سے لگاؤ کا عنوان ہے عزاداری امام حسین ہے، سنت پیغمبر ہے، آرزو زہرا ہے، خواہش حیدر کرار ہے۔ جب جنگ صفین سے میرے مولا لوٹ رہے تھے تو کربلا سے گزر ہوا جب مولا علی کا، تو آپ نے امام حسن سے فرمایا کہ بیٹا کچھ دیر یہاں قیام کریں گے۔ مولا ایک درخت کے نیچے جا کر محو استراحت تھے کہ ساتھ ابن سبحان نے آواز دے کر کہا کہ علی کے سر کے نیچے تکیہ نہیں ہے، تو جا کر انہوں نے اپنا زانو مولا کے سر کے نیچے دے دیا کہ علی کا سر میرے زانو پہ تکیہ کرے۔ تو مولا کی آنکھ کھلی اور مولا نے انہیں دعا دی۔ اسی اثنا میں مولا نے دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جو مولا کے پیر دبانا چاہتا ہے، حضرت نے پیر کھینچے، حضرت نے فرمایا تم نے میرا ادب کیا ہے تو بس تمہیں ایک پیغام دے دیتا ہوں، اس زمین کو ذرا غور سے دیکھ لو، یہاں کچھ مدت کے بعد میرا بچہ آئے گا، تم بھی آؤ گے، مگر یاد رکھنا کہ تم میرے بچے کے مخالف لشکر میں رہو گے، تم حسین کے دشمنوں میں سے ہوگے۔ تو میں پہلے تمہیں بتا رہا ہوں، میرا ادب کر رہے تھے تو اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں کہ ابھی سے توجہ کرو، حسین کے قاتلوں میں سے نہ رہنا۔ جب یہ کربلا میں آیا، ابن جمو اس کا نام ہے، جب یہ کربلا میں آیا تو امام حسین نے جناب عباس سے کہا کہ اس سے جا کے کہو کہ یہ درخت یاد آ رہا ہے، وہ اس درخت کے قریب کھڑا تھا۔ حضرت عباس نے جا کے کہا تمہیں یہ درخت یاد آیا ہے؟ کہہ رہے ہیں عباس علی کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا مجھے میرے مولا حسین نے بھیجا ہے، کہا اس کو ذرا جا کے یہ درخت یاد دلاؤ۔ غور سے دیکھتا رہا، کہنے لگا مجھے یاد آ گیا۔ کہا کیا یاد آیا ہے؟ کہا یہاں علی لیٹے ہوئے تھے، میں نے علی کا ادب کرنا چاہا تو علی نے مجھ سے اس واقعے کا جو آج ہو رہا ہے بتایا تھا۔ کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ عزیزو حسین کو دو چیزیں قتل کرواتی ہیں، ایک حب دنیا، ایک بغض علی۔ کوفے والے حب دنیا کی بیماری میں مبتلا تھے، پیسہ چاہیے تھا، پیسہ، دولت چاہیے تھے، انعام چاہیے تھا، اور شام والے بغض علی کی بیماری میں مبتلا تھے۔ کوفے والے مار رہے تھے دنیا کی خاطر اور شام والے مار رہے تھے بغض علی میں۔ جب ایک ظالم نے میری بیوی کے سر سے چادر اتارنا چاہیے تو رو رہا تھا، حضرت نے فرمایا تم چادر اتار رہے ہو رو رہے ہو؟ کہ میں نہیں اتاروں گا تو کوئی اور اتارے گا، اور جو بھی تمہارے سر سے چادر اتارے گا اسے شام میں بڑا انعام ملنے والا ہے۔
اللہ اکبر. چلیے ذرا اپنے ذہنوں کو ذرا کربلا لے چلیے. کل 2 محرم ہے. امام کا گھوڑا کربلا میں رکے گا. امام ہمارے مہمان ہیں، ہم حسین کے میزبان ہیں، اور میزبانوں کو مہمانوں سے پہلے پہنچنا چاہیے. چلیے ہم بھی کربلا چلیں، اسی عزا خانے میں بیٹھ کر کربلا چلیں، اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیں. حسین کے آنے سے پہلے ہم وہاں پہنچ جائیں. صفحے دل کو کربلا بنا لیجئے، اور کربلا کی زمین سے خار چنیے، پتھر بیجیے، کہیں کوئی خار کوئی کانٹا سکینہ کے پیروں میں نہ چبھ جائے، کہیں کوئی پتھر حضرت علی اکبر کے پیروں کو اذیت نہ پہنچائے. چلیے امام حسین کے استقبال کے لیے کربلا چلیں. حسین کربلا آ رہے ہیں. میرے مولا کا گھوڑا چلتے چلتے رکے گا، اس سے پہلے ہم پہنچ جائیں کربلا. میں اپنے انتہائی پیارے عزیز جوانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ جب بھی مجلس میں بیٹھیں باوضو ہو کر بیٹھیں، وضو کر کے مجلس میں بیٹھیں، اس لیے کہ یہ فرش معمولی فرش نہیں ہے، یہ فرش معمولی فرش نہیں ہے. اللہ اکبر. شہاب الدین زہری کہتے ہیں کہ میں واقعہ کربلا کے بعد امام سجاد کی خدمت میں گیا. میں نے کہا مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، میں آپ کو دعوت دینے آیا ہوں. امام سجاد نے ایک آہ بھری اور رونا شروع ہو گئے. شہاب الدین کہتے ہیں مولا کیا میں نے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے؟ فرمانے لگے شہاب الدین واقعہ کربلا کے بعد ہم نے کسی شادی میں شرکت نہیں کی. شہاب الدین کہتے ہیں کہ میں الٹے پیر واپس آیا، اس لیے کہ مجھے امام کی تکلیف محسوس ہو رہی تھی کہ امام رو رہے ہیں، تکلیف میں ہیں. کچھ دیر کے بعد میں واپس آیا اور میں نے آ کر امام سے کہا مولا میں نے اپنے بیٹے کی شادی سے پہلے آپ کے بابا حسین کی مجلس کا اہتمام کیا ہے. امام نے فرمایا شہاب الدین اب ہم ضرور آئیں گے. شہاب الدین زہری کہتے ہیں کہ میں نے فرش عزائے حسین بچھایا. تابعین میں سے ہے شہاب الدین زہری. میں نے فرش عزائے امام حسین بچھایا، شاعر کو کہا کہ مرثیہ پڑھوں. امام کے لیے مسند بنائی، امام کو مسند پر بٹھایا. شاعر جب مرثیہ پڑھ رہا تھا تو رونے کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، میں بھی رو رہا تھا، سب رو رہے تھے، میری نگاہیں جھک گئیں. جب مرثیہ مکمل ہوا تو میں نے سر اٹھا کر امام کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا کہ امام اپنی جگہ پر نہیں ہے. تو مجھے تعجب ہوا کہ امام کہاں چلے گئے. تو میں جب امام کو ڈھونڈنے لگا تو کیا دیکھا، صفے نیال میں جہاں نالینیں اتارتے ہیں اجرکم اللہ، وہاں امام سجاد بیٹھے ہوئے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں. میں نے جا کر کہا مولا میں نے تو آپ کو مسند پر بٹھایا تھا. فرمانے لگے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تم نہیں دیکھ رہے. اس مجلس میں رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس مجلس میں فاطمہ زہرا آئی ہوئی ہے. کچھ کم مقام نہیں ہے عزاداروں کا. آمادہ ہے آپ رونے کے لیے؟ آرزو ہے فاطمہ زہرا ہے یہ گریہ، تمنا نبی ہے یہ گریہ، یہ ماتم یہ عزاداری. چلیے چلیے کربلا چلیں، اپنے ذہنوں کو کربلا پہنچائیں. امام حسین گھوڑے سے اترنے والے ہیں کل کربلا میں. اور کتنے دن کے مہمان ہیں امام؟ 8 دن کے مہمان ہیں. 2 محرم کو آئیں گے، 10 محرم کو ہم سے رخصت ہو جائیں گے. 8 دن سے زیادہ تو ہمارے مہمان نہیں ہیں. اوقات یومیہ میں ہم نے طے کر لیا کہ کہاں کہاں مجلسوں میں جانا ہے. زیادہ مہمان نہیں ہے حسین، جتنا زیادہ خدمت ہو سکتی ہے ہمیں امام کی خدمت کرنی ہے. جلوسوں میں شرکت کم نہیں ہوگی، مجلسوں میں شرکت بھرپور رہے گی. جہاں تک ممکن ہے میں اپنے آپ کو مجلسوں میں پہنچاؤں گا. امام زیادہ دیر کے مہمان نہیں ہیں، اور مہمان بھی ایسا جو غریب ہو، اور غریب بھی ایسا جس کا لاشا 3 دن بے گوروں کا بن رہا ہو. اجرکم اللہ. غریب بھی ایسا. اور یاد رہے کہ امام کے ساتھ امام کی بہنیں بھی ہیں، لہذا خواتین کی بھرپور خدمت ہوگی عزاداری کے لیے. اور یاد رہے ان بچوں کو کہ علی اصغر بھی ہیں، اون محمد بھی ہیں، قاسم بھی ہیں. جوانوں ہوشیار ہو حضرت علی اکبر کی خدمت کرنے کو. کربلا ہے، پہنچائیے اپنے آپ کو کربلا. حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، اور جب مدینہ چھوڑ کر میرے مولا جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی اپنا وطن ایسے چھوڑے. جب عاشورہ کے دن عصر کے وقت امام گھوڑے سے گر گئے تھے نا، بڑا سخت جملہ ہے جو میں نے کہہ دیا، حسین کا گھوڑے سے گرنا
یہ مکمل برسیہ ہے، مکمل مصائب ہے امام کا گھوڑے سے گرنا۔ جب امام زمین کربلا پر آ گئے نا، گھوڑے کی پشت چھوڑ دی امام نے، تو امام نے اپنے گریبان کے بٹن کھولے، مدینے کی طرف رخ کر کے بیٹھے اور کہنے لگے، اے باد مدینہ، اے مدینے کی ہوا، میرے سینے کو ٹھنڈک پہنچا۔ حسین نے آخری وقت میں اپنے وطن کو یاد کیا ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی اپنے وطن سے ایسے جائے جیسے حسین جا رہے ہیں۔ جب میرے مولا امام حسین نے اجرکم اللہ، تھک کر نہیں روئیں گے، اگر رونا آ رہا ہو تو اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے۔ بھرپور پرسے کے ایام ہے، پہلی مجلس ہے سزا خانے کی اس سال کی، امام حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ سنیں گے آپ، جب اس ظالم نے امام سے بیعت کا سوال کیا، ولید نے یزید کی طرف سے جب خط پڑھ کر سنایا تو اس میں لکھا تھا کہ حسین سے یا بیعت لے لو یا حسین کا سر لے لو۔ تو امام نے اسی خط کو لپیٹ کر واپس کیا اور امام نے کہا کہ دن کی روشنی میں سورج نکلنے دو، کل سب کے سامنے بیعت کا سوال کرو، یہ رات کی تاریکی میں مجھ سے سوال مت کرو۔ یہ کہہ کر حسین مڑنا چاہتے تھے اور امام حسین نے دربار میں حضرت عباس کو آنے سے روک دیا تھا۔ فرمایا تھا، عباس تم ان سارے جوانوں کے ساتھ باہر رہنا، بس اتنا خیال رہے اگر میری آواز اونچی ہو جائے تو سمجھنا کوئی مجھے تکلیف کر رہا ہے، کوئی مجھے تکلیف دے رہا ہے، اس وقت تمہیں اجازت ہے تم آ جاؤ۔ جب امام حسین نے یہ کہہ کر اپنا رخ موڑا کہ کل روشنی نکلنے دو، سورج نکلنے دو، سب کے سامنے مجھ سے سوال بیعت کرنا، تو مروان ولید کے برابر میں کھڑا تھا، کہنے لگا، اے ولید اگر آج حسین چلے گئے تو پھر تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے، یہ اگر بیعت نہیں کر رہے تو ان کا سر لے لو۔ جب امام کے کانوں میں یہ آواز آئی نا کہ یہ سر لینے کی بات کر رہا ہے تو امام مڑے اور امام نے مڑ کر دونوں کو مخاطب کیا، اتقتلنی انت ام هو یمن الزرقاء، اے بدکردار عورت کی اولاد، تو مارے گا یا تو مارے گا؟ تم دونوں میں سے کس میں جرت ہے جو مجھے مارے گا؟ یہ جب امام نے اونچی آواز میں کہا تو حضرت عباس تلواریں کھینچتے ہوئے اپنے جوانوں کے ساتھ دربار میں آ گئے۔ مولا کس نے تکلیف پہنچائی ہے؟ میرے مولا حسین نے عباس کے دستہ شمشیر پہ ہاتھ رکھ کے کہا، عباس اسے رکھو، یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، تمہیں کربلا کے لیے ذخیرہ کیا گیا ہے، اپنے جوہر شجاعت تمہیں کربلا میں دکھانے ہیں۔ آپ رو رہے ہیں، مجلس میں اکثر جوان بیٹھے ہوئے، حضرت عباس نے 36 سال تک کربلا کا انتظار کیا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، 36 سال کے ہیں حضرت عباس کربلا میں، اور جب کربلا پہنچے ہیں نا، کل پہنچیں گے حضرت عباس، جب کربلا پہنچیں گے تو حضرت عباس زمین خریدی ہے، مولا نے پیسہ ادا کیا ہے، 70,000 دینار دیے ہیں، زمین خرید کر حضرت عباس نے مولا کے اجازت سے ترائی کے اوپر نہر کے کنارے پر خیمے لگوائے۔ جب 4 محرم کو شمر کا لشکر آیا تو اس نے کہا یہ ترائی سے خیمے ہٹائے جائیں، پیغام بھیجا حضرت عباس نے، فرمایا یہ ہماری زمین ہے، ہم جہاں چاہیں گے خیمے لگائیں گے۔ لیکن ایک مرتبہ 1000 سپاہیوں کا لشکر لے کر حملہ کرنے کے لیے چلائے شمر۔ جب حضرت عباس کے کسی نے آ کر کہا کہ اے آقازادے، اے عباس علی، حملہ ہونے والا ہے، خیمے ہٹانا چاہتے ہیں، تو حضرت عباس کو کوئی چیز متاثر نہیں کیا، اس نے حضرت نے اپنی تلوار نکالی، تھوڑا فاصلے پر گئے، ایک لمبا خط تلوار سے کھینچا اور فرمانے لگے کسی میں دم ہے تو اس خط کو پھاند کے دکھائے۔ اجرکم اللہ، تھک کر نہیں روئیں گے دادا، فرمایا کسی میں دم ہے تو اس خط کو پھاند کے دکھائے، اور اکیلے کھڑے ہیں تلوار لیے ہوئے، آؤ آگے آؤ، میں تو اس کربلا کا انتظار کر رہا تھا، مجھے تو دنیا میں بھیجا ہی اس کربلا کے لیے گیا ہے۔ حضرت عباس تلوار کھینچے ہوئے کھڑے، اکیلے کھڑے، مطمئن کھڑے۔ امام حسین نے جب دیکھا حضرت عباس کے تیوروں کو تو بی بی زینب کے خیمے میں چلے گئے۔ جناب زینب نے جناب فضہ کو بلایا کہ جاؤ عباس کو بلا لو، تھکے نہیں عزادارو، جناب فضہ گئی ہے چھوٹے شہزادے تمہیں زینب بلا رہی ہے۔ فرمانے لگے بی بی سے کہیے چند لمحوں کے بعد خوشخبری لے کر آ رہا ہوں، بی بی سے کہیے چند لمحوں بعد حاضر ہوتا ہوں اور خوشخبری لے کر آتا ہوں۔ جناب فضہ گئی ہیں، جب پلٹ کر آئی نا، سنیں گے کیا کہا؟ فضہ نے آ کے کہا آقا دادی کہہ رہی ہیں تم آتے ہو یا میں آ جاؤں؟ بس یہ جملہ سننا تھا، حضرت عباس نے تلوار میان میں رکھی اور خیمے کی طرف آئے ہیں، آگے بڑھ کر جناب زینب کو سلام کیا، کیا دیکھا کہ بی بی کے برابر میں حسین کھڑے ہیں۔ اب سمجھ میں آ گیا حضرت عباس کو کہ حسین کیا چاہتے ہیں، آواز دے کر کہا مولا آپ چاہتے ہیں خیمے ہٹا دوں؟ مولا ان کے کہنے پر خیمے نہیں، آپ چاہتے ہیں خیمے ہٹا دوں؟ امام نے فرمایا ہاں عباس خیمے ہٹا دوں۔ اللہ اکبر، کربلا دیکھیں سج کیسے رہی ہے،
حضرت عباس نے خیمے ترائی سے ہٹا دیا ہے. جب امام حسین دربار ولید سے باہر آئے ہیں تو اب امام حسین اپنے گھر نہیں گئے. مولا عباس سے فرمانے لگے عباس بہن زینب کے گھر چلو. رات کی تاریکی تھی, دروازے پہ دستک ہوئی, کنیز نے جا کے دیکھا کہ حسین کھڑے ہیں, ہاتھ پیر گم کر دیے, بھاگتی بھی آئی, اے شہزادی مولا حسین رات کی تاریکی میں آپ کے گھر آئے. جناب زینب نے چادر سنبھالی, آگے آ کے کھڑی ہو گئی, بھیا مجھے بلا لیا ہوتا. کہ زینب بس ایک جملہ سن لو, اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا, ہم مدینہ چھوڑنا چاہتے ہیں اور تم تیاری کرو ہمارے ساتھ چلو. میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ جب مولا علی نے جناب زینب کا عقد حضرت عبداللہ سے کیا تھا تو ضمن عقد ایک شرط لگائی تھی کہ کبھی زینب اگر حسین کے ساتھ جانا چاہے تو تم روکو گے نہیں. یہ بیوی کے عقد کا حصہ ہے کہ زینب حسین کے ساتھ جائے گی. دوسرا دن نمودار ہو گیا, تھکیں گے نہیں. دوسرا دن نمودار ہو گیا, محملیں تیار ہو رہی ہیں, بیویاں محملوں پر بیٹھ رہی ہیں, قافلہ آمادہ ہے. حضرت عباس کی ذمہ داری ہے قافلہ سجانے کی. جب قافلہ تیار ہو گیا, حسین اپنے گھوڑے پر بیٹھنا چاہتے ہیں کہ کوئی دوڑتا ہوا آیا کہ آپ کو آپ کے خاندان کی معمر بیویاں, ضعیف العمر بیویاں, بوڑھی عورتیں جو آپ کے گھر کی ہیں, جو نہیں جا رہی ہیں آپ کے ساتھ ضعیفی کی وجہ سے, وہ آپ کو بلا رہی ہیں. امام فوراً بیت الشرف میں آئے, حویلی میں آئے تو کیا دیکھا, وہ تینوں بیویاں کھڑی ہیں. ایک کون ہے, نانی ہے حضرت ام سلمہ, ایک امام حسین کی پھوپھی ہے ام ہانی, ایک حضرت امام حسین پہ ماں کا درجہ رکھتی ہیں ام البنین. یہ تینوں بیویاں کھڑی ہیں. امام قریب گئے, سب سے پہلے اپنی نانی حضرت ام سلمہ سے کہا کہ اماں آپ نے مجھے بلایا. فرمانے لگی حسین یہ شیشی تمہارے نانا نے مجھے دی تھی, اس میں خاک ہے, اور مجھ سے انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھنا میرا حسین مارا گیا. اے حسین مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ وہی سفر ہے کہ جس میں تم مارے جاؤ گے. میرے مولا حسین نے فرمایا ہاں اماں یہ وہی سفر ہے جس میں میں مارا جاؤں گا. تو جب جناب ام سلمہ نے سن لیا نا کہ یہ وہی سفر ہے جس میں حسین مارے جائیں گے تو قریب آئیں اور بازو پکڑ کے کہنے لگی پھر زینب کو چھوڑ جاؤ. اجرکم اللہ. میرے مولا نے فرمایا ماں ان اللہ یرا اتارا, اللہ زینب کو اسیر دیکھنا چاہتا. حضرت ام ہانی کی طرف توجہ کی ہے, اماں پھوپھی اماں آپ نے مجھے بلایا ہے. فرمانے لگی ہاں حسین ہمارے گھر کا پرانا دستور ہے کہ جب بہت بڑی کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو جناتنیاں رونا شروع کر دیتی ہیں. کل رات سے ہماری حویلی میں رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. امام نے فرمایا یہ جناتنیاں میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں, یہ مجھے رخصت کر رہی ہیں. ہمارے گھر کے جن, ہمارے گھر کی جناتنیاں میرے اوپر نوحہ پڑھ رہی ہیں. پھر آگے بڑھے, حضرت ام البنین کے قریب آئے, اماں آپ نے مجھے یاد کیا تھا. فرمانے لگی اے آقا زادے, اے میرے آقا کے بیٹے, تمہارے بابا نے مجھ سے عرض کیا تھا کہ اللہ مجھے ایک شجاع بیٹا عطا کرے. اللہ نے مجھے چار شجاع بیٹے عطا کیے ہیں, اور مجھ سے عقد اس لیے کیا تھا کہ میرا شجاع بیٹا کربلا میں تمہاری نصرت کرے. میرے ذہن میں کبھی خیال آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن تم پر توجہ کرے اور غالب آ جائے اور عباس وفاداری کا حق ادا نہ کر پائے. حضرت امام حسین نے مڑ کر دیکھا تو عباس کچھ فاصلے پہ کھڑے تھے. آواز دی عباس قریب آؤ. حضرت عباس قریب آئے, کہا اپنی ماں کو یقین دلاؤ کتنے بڑے وفادار ہو. حضرت عباس قریب آ کر کھڑے ہو گئے, اماں اگر 70 مرتبہ مارا گیا, اپنی والدہ گرامی سے کہہ رہے ہیں حضرت عباس, اماں اگر 70 مرتبہ مارا گیا اور پھر زندہ کیا گیا تو حسین کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں, یہی حق ہے رونے کا. اس سے بلند زیادہ آوازیں ہوں گی تو امام جعفر صادق دعا دیں گے, یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہے ہیں, یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہے ہیں. اجرکم اللہ. میرے مولا نے ایک بیوی سے رخصت لی ہے, آ کر اپنے ذوالجناح پر بیٹھے ہیں. گھوڑا روانہ ہوا ہے, شہر ابھی امام نے چھوڑا ہے. کچھ فاصلے پر یہ قافلہ پہنچا تھا کہ حضرت عباس امام کے قریب اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے. قریب آ کے سلام کیا, مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک مختصر سا قافلہ چل رہا ہے. امام نے فرمایا عباس تم نے پوچھا نہیں قافلہ کس کا ہے؟ کہا مولا ہاں صحابی پیغمبر حضرت عبداللہ ابن عروہ غفاری کا قافلہ ہے. وہ اپنے 2 بیٹوں اور اپنے ایک نوکر, اپنے ایک غلام کے ہمراہ ہمارے قافلے کے پیچھے چل رہے ہیں. امام حسین نے جیسے ہی سنا نا کہ عبداللہ ابن عروہ غفاری ہمارے پیچھے چل رہے ہیں تو فوراً امام نے اپنا رخ کیا
آ کر کھڑے ہو گئے عبداللہ ابن عروہ غفاری کے قریب. نانا کے صحابی کہاں کا ارادہ ہے؟ کیا دیکھا کہ کمر خمیدہ ہے، ہاتھوں میں راشا ہے، بھووں پر رومال باندھا ہوا ہے، بال سفید ہیں، گھوڑے پہ بیٹھنے میں بھی دقت ہے انہیں. کہنے لگے، امام حسین فرمانے لگے، اے نانا کے صحابی ہے عبداللہ، اس بڑھاپے میں کہاں کا ارادہ ہے؟ کہاں جا رہے ہیں ضعیفی میں؟ آپ سفر نہ کریں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے، حسین تم چھوٹے سے تھے، نبی خطبہ دے رہے تھے، تم مسجد میں آئے، تمہارا کرتا تمہارے پیروں میں الجھا، تم زمین پر گر گئے، نبی نے ممبر چھوڑ دیا، تمہیں گود میں لا کر اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا اور ہم صحابیوں سے خطاب کیا، میرے اس حسین کو اچھی طرح دیکھو، اگر یہ اپنے بچوں کے ساتھ مدینہ چھوڑے اور تم میں سے کوئی زندہ رہ جائے، میرے حسین کی مدد کرنے ضرور جانا. اے حسین، میں بوڑھا ضرور ہوں مگر مجھے نبی کے حکم پر عمل کرنا ہے، مجھے نبی کے حکم پر عمل کرنا ہے، مجھے اپنے ساتھ اپنی نصرت کے لیے چلنے دو. امام نے مرحبا کہا، خوش آمدید کہا اور فرمایا، آؤ عباس آپ کی خدمت کریں گے، چلیے علی اکبر آپ کی خدمت کریں گے. تو عروہ غفاری نے کہا، حسین تمہارا قافلہ آگے رہے، میرا قافلہ پیچھے رہے. امام نے فرمایا، کیوں نہیں چلنا چاہتے آپ ہمارے ساتھ؟ فرمان لگے، اصرار نہیں کرو، مجھے پیچھے چلنے دو. امام نے علت پوچھی تو کہنے لگے، اس قافلے میں زینب کی سواری ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری سواری زینب کی سواری کے ساتھ چلے، یہ نبی زادی ہے، یہ فاطمہ زہرا کی بیٹی ہے. میں کہوں گا عروہ غفاری، بڑا ادب کیا تم نے زینب کبریٰ کا. 11 محرم کو اگر ہوتے تو دیکھتے، زینب کے سر سے چادر اترتی رہی، میری بیوی واہ حجابہ کے نوحے بلند کرتی رہی، کوئی نہیں تھا جو یہ کہتا یہ نبی کی بیٹی ہے، یہ فاطمہ کی بیٹی ہے. زینب روتی رہ گئی، فریادیں کرتی رہ گئی، کربلا میں کوئی حمایت کرنے والا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا حسین، یا حسین.